تو ان کو تو علم ہی حاصل کرنا نصیب نہ ہوا دنیا میں کہ کچھ محنت کرتے، اور اس دن پہ معذرتیں بنائیں گے، ایکسکیوزز بنائیں گے، معذرتیں پیش کریں گے کہ یہ وجہ تھی، وہ وجہ تھی، لیکن وہ معذرتیں ان کی قبول نہ کی جائیں گی۔ فرمایا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اللہ کا عتاب، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب دور کرنے کا وہ موقع بھی نہ دیے جائیں گے۔ استعتاب عتاب سے لفظ بنا ہے، عین تا با مادہ ہے۔ عتاب کا مطلب ہوتا ہے ناراضگی، غصہ۔ استعتاب مطلب ہوتا ہے ناراضگی یا عتاب دور کرنے کی کوشش کرنا، معافی مانگنا۔ کہہ دیا جائے گا ان سے ٹو لیٹ، یو آر ٹو لیٹ، آفر ایکسپائر ہو گیا استغفار کا۔ انہوں نے غلط نظریات، باطل خیالات کے پیچھے زندگیاں گزار دیں، اب یہاں آ کر کھڑے ہوئے اپنی سر کی آنکھوں سے حقیقت دیکھ لی تو اب افسوس کر رہے ہیں، اب فائدہ نہیں۔ جو علم الغیب دیا گیا تھا وہی تمہارا امتحان تھا، تم وہ مانتے ہو بات یا نہیں مانتے، تم نے نہ مانی، اب تمہارا نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اب جو زندہ ہیں، جن کے پاس اب یہ مہلت ہے، اس مہلت سے وہ فائدہ اٹھا لیں۔ فرمایا آیت نمبر 58، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو، مان کے نہ دیں گے۔ خواہشات کی پیروی کرنے والوں نے ہمیشہ ان کو جھٹلایا جو رہنمائی کرنا چاہتے تھے، جو حقیقت دکھانا چاہتے تھے، انہوں نے دیکھ کر نہ دی۔ تو قرآن تو بار بار تباہ شدہ اقوام کی کہانیاں سناتا ہے کہ ان کے انجام سے انسان سبق لے اور ایسے کام نہ کرے جن کی وجہ سے پچھلی قومیں ہلاک ہوئیں۔ لیکن نہ ماننے والوں کا رویہ ہمیشہ سے ایک جیسا رہا، تو جب رویہ ایک جیسا رہا تو انجام بھی ایک جیسا ہی ہونا ہے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو کہ بے علم ہیں، جن کو کہ علم نہیں۔ پتہ کیا چلا کہ علم ہے جو کہ دل کو کھولنے کا سبب بنتا ہے، اور ایسا دل جس میں علم کی طلب نہیں، سچا علم، حقیقی علم جس دل کے اندر نہیں، وہ دل ایسا ہے جیسا ایک کمرہ جس پر کہ قفل چڑھا ہوا ہے، جس پہ کہ تالا لگا ہوا ہے، مہر لگ گئی جس کے اوپر۔ آگے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے سورہ محمد میں، افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ قرآن پر غور نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ تالے چڑھ گئے ہیں۔ تو علم، یوں لگتا ہے کہ علم اس ٹھپے کو، اس مہر کو، اس تالے کو دور کرنے کا، کھولنے کا سبب بنتا ہے۔ علم کی وجہ سے دل کھلتا ہے انسان کا، اور علم ایک دفعہ انسان کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے، انشاءاللہ تعالی عمل پر بھی فرق پڑے گا۔ اب جو نہیں مانتے، جو نہیں سنتے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، اور ان کے نہ ماننے کی وجہ سے انسان کا اپنا طرز عمل اپنے بارے میں کیا ہونا چاہیے، یہ دو چیزیں ہیں نا۔ ایک تو لوگ نہیں سنتے، ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اور دوسری یہ کہ اگر کسی معاشرے میں اکثریت نہیں بات سن رہی، میجورٹی بات نہیں مانتی، وہ غلطی پر ہے، وہ گمراہی پر اڑ گئی ہے، تو جو لوگ خود ہدایت پر ہیں پھر وہ کیا کریں؟ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ انسان صحیح بات دوسروں کو بتانے کی کوشش کرتا ہے، وہ نہیں مانتے تو انسان اخلاق کا دامن چھوڑ دیتا ہے، بد اخلاقی پر اتر آتا ہے، الزام تراشی پر اتر آتا ہے، ذاتیات پہ اتر آتا ہے۔ یہ کام نہیں کرنا۔ فرمایا فصبر، صبر کرنا ہے تو صبر کر۔ پھر ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو بتانے کا نتیجہ یہ نکلے کہ وہ بات نہ سنیں، بلکہ الٹا
ایک طرح کا وہ معاشرتی بائیکاٹ کر دیں، سوشل بائیکاٹ کر دیں اور مذاق اڑائیں، تو جو لوگ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ ان حالات کے بھی دباؤ میں آ جاتے ہیں اور لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے حق چھوڑ دیتے ہیں. وہ بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے باقی لوگ ہوتے ہیں. ضمیر جب ان کو چٹکی لیتا ہے کہ دیکھو تم کو تو صحیح بات پتہ ہے، تم تو صحیح عمل کر رہے تھے، تم نے کیوں چھوڑ دیا، تو اس کو کوئی نہ کوئی وہ طفل تسلیاں دے لیتے ہیں، اس کو دوبارہ سے سلا دیتے ہیں، اپنے ضمیر کو کہتے ہیں ہاں کیا کریں بھئی، ہم نے تو کوشش کر کے دیکھ لی، اب کوئی سنتا ہی نہیں، آخر ہمیں بھی اسی معاشرے میں رہنا ہے، کہاں تک مخالفتیں برداشت کریں، آخر اللہ یہ بھی تو کہتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ ہماری مجبوری جانتا ہے. سب پڑھا لکھا بیکار ہو گیا، سارا رنگ جو چڑھا تھا صبغت اللہ مخالفتوں کی بارش میں سب دھل گیا. ایک جو ہوا چلی، آندھی چلی لوگوں کی طرف سے اپوزیشن کی یا ناراضگی کی، وہ آندھی سارے ایمان کو ڈگمگا گئی. اور یہ ہوگا، یہ ضرور ہوگا اگر قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ زندگی بھر برقرار نہ رکھا. کوئی کھونٹا دنیا کا ایسا مضبوط نہیں کہ ایک دفعہ انسان اس کو پکڑ لے اور پکڑنے کے بعد چھوڑ دے تو بھی پھر وہ محفوظ ہی رہے. کوئی رسی دنیا کی ایسی نہیں کہ جس کو بس ایک دفعہ پکڑ لینا کافی ہو اور پکڑنے کے بعد انسان چھوڑ دے تو بھی محفوظ رہے. وہی کھونٹا کام دیتا ہے، وہی عروۃ الوثقی فائدہ دیتا ہے، وہی حبل فائدہ دیتی ہے جس کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھا جائے، مسلسل جس کو تھام کے رکھا جائے. یہ جو آپ لوگ قرآن کا علم حاصل کر رہی ہیں، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ 20 مہینے میں ایسا پکا آپ کے اوپر رنگ چڑھ گیا کہ پھر آپ قرآن سے اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی صحبت سے کتنی بھی دور ہٹ جائیں، آپ سب سے کٹ جائیں، تب بھی آپ کا عمل جو ہے وہ ترقی کرتا رہے گا یا عمل اچھا رہے گا؟ کبھی نہیں رہے گا. سب برابر ہو جائے گا، سارا رنگ اتر جائے گا، سب بیک ٹو اسکوائر ون ہو جاتے ہیں، سب صفر ہو جاتے ہیں. بہت لوگوں کو دیکھا ہے، بہت خوف آتا ہے دیکھ کر. اللہ سے دعا کرتا ہے انسان کہ اللہ میرا انجام ایسا نہ ہو کہ آج تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے دین اور کل پتہ نہیں شیطان جو ہے کیا الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا دے. بعض دفعہ لوگ بدظن ہی ہو جاتے ہیں اس جگہ سے جہاں سے انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے. کہتے ہیں بہت ریجڈ بتایا تھا، بہت ہی فنڈامنٹلسٹ قسم کے لوگ تھے، بہت ہی ریجڈ تھے، بہت ہی ریجڈ ورژن سنا دیا ہم کو قرآن کا. یہ دیکھو یہ کتنا اچھا بتاتے ہیں، کتنا پیارا. یہ تو کہتے ہیں کہ بس تم کسی کا دل مت دکھاؤ، بس تم اپنے 5 پلرز برقرار رکھو. آپ تصور کریں کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت گھر بنا لیا، اللہ نے آپ کو اتنا پیسہ دیا اور آپ نے بڑا وقت لگایا، بڑا پیسہ، بڑی صلاحیت، بڑا ٹیلنٹ، آپ نے بڑا ہی شاندار، بڑا حسین گھر مکمل کر لیا. بہت سارے کمرے ہیں، بڑا سجا سجایا ہے، بڑے شینڈیلیئرز ہیں، پردے، قالین، فرنیچر، ڈیکوریشن پیسز، ضرورت بھی ہے وہاں پر اور زینت بھی ہے، سب کچھ ہے. اب ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پتہ یہ سب ضرورت تھی نہیں، تم 5 پلرز کھڑے کر لیتے نا تو کافی تھا. اور آپ سے کہتا ہے چلو اٹھاؤ ذرا بلڈوزر منگواؤ اور توڑو سارا، 5 پلرز بس رہنے دو. اور آپ بھی ایسی بھولی کہ آپ نے جھٹ بلڈوزر منگوا لیا، سارا گھر توڑوا دیا، سب ڈیکوریشن پیسز برباد ہو گئے، 5 پلر کھڑے رہ گئے. وہ کہہ رہے کہ ہاں دیکھو یہ ہے نا، بس دس از مور دین انف. کبھی کریں گے ہم ایسے؟ ہم کبھی آئیں گے ایسے انسان کی باتوں میں؟ جو یہ مشورہ دے گا آپ کو، وہ آپ کا دوست ہوگا یا دشمن؟ پکا دشمن ہے. کوئی حسد کرنے والا ہے، کوئی حاسد ہے، کوئی شیطان ہے جو انسان کے روپ میں آ کے مشورہ دے کر چلا گیا آپ کو. وہ آپ کی زندگی مشکل کرنا چاہ رہا تھا نا، اس کو آپ کا وہ خوبصورت گھر نہ اچھا لگا، اس لیے اس نے ایسی باتیں کی. لیکن دین کے معاملات میں جب کوئی آ کر ہم سے کہتا ہے کہ کیا زینت کی ہوئی ہے تم نے، یہ کیا تم اتنا سجا رہے ہو، چھوڑو رہنے دو، کوئی ضرورت نہیں، تو ہم کو تو بڑا ہی خیر خواہ لگتا ہے. وہ ہم کہتے ہیں دیکھو کتنا ہمارا فائدہ چاہتے ہیں نا، کتنی ہماری زندگی آسان کرنا چاہتے ہیں. دیکھو خواہ ہم نے اتنا کیا، اتنے ایفرٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو ان چیزوں سے بچنے کا واحد ذریعہ جو ہے
وہ ہے قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق لائف لانگ، اور اچھی صحبت جو نیکیوں میں آگے بڑھائے. ایسے لوگ نہیں جو کہ پکڑ کر پیچھے گھسیٹیں، جہنم کی وادیوں کے اندر گرانے کی کوششیں کریں. ایسے لوگ جو کہ کھینچیں ہم کو اوپر بلندیوں کی طرف، جنت الفردوس کی طرف کھینچیں. ہم سب انسان ہیں. آپ دیکھیں بعض دفعہ نا انسان کی ہمت جواب دینے لگتی ہے. اتنے پریشرز ہیں نا زندگی کے چاروں طرف سے، سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی. بعض دفعہ انسان کو بولا جاتا ہے انسان ایٹ ٹائمز مصروفیت کی وجہ سے، یا معاشرے کی طرف سے کوئی نیگیٹو ری ایکشن آ جاتا ہے، کوئی تنقید، کوئی مخالفت، کوئی معاملہ گڑبڑ ہو گیا. دل چاہتا ہے چلو رہنے دو، اتنا بھی کیا کرنا. اس میں کا صحبت آپ کی اچھی ہے، وہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں، آ کر گرنے نہیں دیتے، پیچھے نہیں پھسلنے دیتے. وہ کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ یہ کام چھوڑیں، آپ کو تو کرنا ہی کرنا ہے. آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی. وہ غیرت دلاتے ہیں، وہ شرمندہ کرتے ہیں، وہ امبیرس کرتے ہیں، پھر وہ ہمت دلاتے ہیں، وہ مددگار بنتے ہیں، پھر وہ دھکیلتے ہیں، آپ کو ہاتھ اٹھا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ چلو اٹھو، بس چلو. تو الحمدللہ انسان پھر چل پڑتا ہے. اگر ہم اپنے آپ پر ڈپینڈ کر کے بیٹھ جائیں تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہو. وہ تو ٹیم ورک ہے جو انسان کو چلاتا ہے، اور ٹیم ہے جو کہ نئے نئے موقع فراہم کرتی رہتی ہے کام کے، ورنہ تو اسٹیگنیشن آ جائے زندگی کے اندر. اور جو اچھے لوگ، اچھی صحبت ہوتی ہے، وہ آپ کی عیب، آپ کی خرابیاں آپ کو بتاتی ہے، کریکشن کرتی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہوا، یہاں آپ کو محنت کی ضرورت ہے، یہ اس سے بہتر کر سکتی تھیں. کمپلیسنسی نہیں آتی انسان کے اندر، کوئی تکبر، کوئی غرور نہیں آتا، اور انسان اپنی کوالٹی بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے حدیث میں، جس کا مضمون یہ ہے کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا کل اس کے آج سے بہتر نہ ہو. تو کل سے مطلب مستقبل، فیوچر. اور یہ بغیر اللہ کے کلام کے ساتھ رابطہ رکھے، اور بغیر اللہ والوں کے ساتھ رابطہ رکھے، اور بغیر جہاد کیے یہ ممکن نہیں نا، ہو نہیں سکے گا. تو اسی کے بارے میں فرمایا کہ تم دوسروں جیسے مت ہو جانا، تم ڈٹے رہنا، تم جمے رہنا، تم اپنی کوالٹی بہتر سے بہتر کرنا. تم کسی جگہ رہتے ہو جہاں سب کی جھگیاں بنی ہیں، چھوٹی چھوٹی کچے مکان بنے ہیں، اور تم ایک بہت ہی خوبصورت مکان میں رہ رہے ہو، تو یہ تو کوئی نہیں کرتا کہ اپنا گھر توڑ کر جھگی بنا لے. یہ تو کوئی نہیں کرتا، بلکہ کوشش یہ کی جاتی ہے اس علاقے کی اپلفٹ کی جائے، اس سارے علاقے کو بہتر کر دیا جائے. تو یہ تمہیں کرنے کی ضرورت ہے. تم بہتر چیز پر ہو، تم کیوں گھٹیا کرتے ہو اپنے آپ کو؟ تم ان جیسے بالکل مت بنو، بلکہ تم ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرو. اور تمہاری کوششوں کا پھل نہیں نکلتا، وہ بہتر نہیں ہوتے، تم کم از کم اپنے آپ پر تو توجہ دو، تم تو پیچھے مت پھسلو. تو خطاب تو اس آیت میں، آیت 60 میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. سنایا تو ہم سب کو جا رہا ہے. فرمایا فاصبر، تو صبر کر. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں کرتے. ہرگز نہ ہلکا پائیں تم کو وہ لوگ. تمام دنیا کا علم اگر ان لوگوں کے پاس ہے، لیکن اللہ کی کتاب کا علم نہیں، حقائق کا علم ان کے پاس نہیں، تو یہ ہیں بے علم لوگ. مراد ہے یہاں پر جو بات کی گئی کہ ہرگز آپ کو وہ لوگ اپنی جگہ سے ہلانے نہ پائیں جو کہ یقین نہیں رکھتے. مراد ہے جن کے پاس علم نہیں، یہ قرآن کو اہمیت نہیں دے رہے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، آپ جمے رہیں. ہرگز یہ آپ کو ہلکا نہ پائیں، آپ کو ترنے والا نہ سمجھیں. ایسا ہلتا ہوا اور لڑکھڑاتا ہوا ڈگمگاتا ایمان نہ ہو کہ آزمائش مخالفت کی ہوا سے نیچے آ پڑے، یا لوگوں کے نام ماننے کی وجہ سے انسان خود شک کا شکار ہو جائے. تو نہ تانوں سے پست ہمت ہوں، نہ لالچ سے پھسلیں، نہ ذاتی مفاد کی خاطر سمجھوتا کریں، نہ مستقبل کے خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹیں، اور نہ ہی کسی کی طاقت سے مروب ہونے کی کوئی ضرورت ہے. مت کسی سے مروب ہوں. جو اللہ کی عظمت سے واقف ہو گیا، جو خالق کی عظمت کو جان گیا، اس کی طاقت کو پہچان گیا، وہ کبھی مخلوق سے متاثر ہو نہیں سکتا.
تو ضروری انسان اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ کون سی چیز مجھ کو دین کے بارے میں کمزور کر دیتی ہے، کیا فیکٹر ہے جو کہ میرے قدم پھسلا دیتی ہے۔ کہیں ہم کسی راستے پہ جا رہے ہوں جہاں کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہو اور انسان اس چھلکے پر سے پھسل جائے، افسوس ہوتا ہے نا کہ دیکھ لیتے پہلے تمہارا قدم نہ پھسلتا۔ اب وہ عقل مند تو نہیں ہوگا جو بار بار کیلے کے چھلکے پہ سے پھسلے، بار بار کیلے کے چھلکے پر سے پھسلے، اپنا بھی نقصان کرے گا اور لوگوں کی نظروں میں بھی وہ گر جائے گا، لوگ ہنسیں گے اس کے اوپر۔ اگر ایک دفعہ کہیں ہمارا پاؤں پھسلا کسی وجہ سے، اب ہم محتاط ہو جائیں اس جگہ سے گزرتے ہوئے، اس سبب کو پہچان جائے انسان کہ یہ سبب میرا پاؤں پھسلاتا ہے، اس وجہ سے میرے قدم ڈگمگاتے ہیں دین پر۔ ایک دفعہ اس کو پہچان لے انسان، پھر اس کو اوائڈ کرے، اس سے دور رہے، انشاءاللہ تعالی استقامت اللہ تعالی دے دے گا۔ الحمدللہ سورہ روم ہم لوگوں کی مکمل ہوئی۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔